السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل بلدیاتی انتخابات کے چرچے چل رہے ہیں کہ میئر کے پاس آخر اختیارات کون سے ہوتے ہیں اور کون سے اختیارات ایسے ہیں جو میئر کے پاس نہیں ہیں، اور میئر کے پاس جو اختیارات ہیں آخر وہ کب میئر سے چھینے گئے یا پھر میئر سے لے لیے گئے یا پھر میئر سے لے کر ان اختیارات کو سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ کر استعمال کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، لڑائی تو اس وقت چل رہی ہے، میئر آ بھی جاتا ہے کسی جماعت کا، اور اگر سندھ میں پیپلز پارٹی ہے تو اختیارات کی جنگ یا اختیارات کا رونا جس طرح وسیم اختر روتے رہے ہیں وہ بھی روتے رہیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کا ہی میئر بن جائے گا تو یہ رونا دھونا نہیں ہوگا، اور یقیناً سارے اختیارات اور سارا فنڈ، سارے پیسے اس کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن خیر، یہ بات کی بات ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ میئر کے پاس آخر کون کون سے اختیارات تھے سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے۔ اگر بات کریں دور حکومت کی، پرویز مشرف کی، یا پچھلی 6 مرتبہ جو پیچھے 5 مرتبہ جو پیچھے میئر رہ چکے ہیں، ان کے پاس کون کون سی ایسی ذمہ داریاں تھیں جو کہ میئر کے پاس آتی تھی، اس پر جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہو گیا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل سکے کہ آخر میئر کتنا با اختیار ہے، نہیں ہے، کیا ہے۔ کچھ کو تو پتہ ہے، کچھ کو شاید نہیں پتہ ہوگا، ویسے تو یقیناً سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ صحت، تعلیم، پولیس اور جو مقامی ریونیو اور واٹر بورڈ جو تھی یہ میئر کے ماتحت تھی، یعنی کہ یہ بہت اہم ادارے ہیں۔ صحت کا شعبہ بہت بڑا شعبہ ہے جس میں بڑے بڑے اسپتال آتے ہیں، تعلیم، اس میں سارے جو ہے وہ اسکول، چھوٹے بڑے اسکولز سرکاری، وہ تمام کے تمام میئر کے پاس تھے۔ تعلیم، صحت کے شعبے میئر کے پاس تھے۔ اب صحت میں ایک چیز تو نہیں ہے، دانتوں کا بھی ہے، امراض قلب بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے اسپتال ہیں جو یہاں پر موجود، تمام کے تمام جو ہے میئر کے پاس آتے تھے۔ پھر آپ کی پولیس میئر کے پاس تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحت، تعلیم، پولیس، یعنی کہ کتنا اختیارات والا میئر ہوگا پہلے کا جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوتی ہوں گی۔ ابھی والے کے پاس نہیں ہے، پہلے والے کے پاس ہوتی ہوں گی، ابھی والے کے پاس نہیں ہے۔ پھر مقامی ریونیو، یعنی کہ جو ریونیو کا محکمہ ہے جس کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے، جو کہ اب میئر کے پاس نہیں ہے، سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کر لیں واٹر بورڈ کی۔ واٹر بورڈ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، وہ بھی میئر کے پاس ہوتا تھا، پہلے والے میئر کے، ابھی والے کے نہیں۔ اس کے بعد کراچی میں میرا خیال ہے کوئی 115 یا 20 چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں، جس میں سب سے بڑی جو سڑکیں ہیں جو کراچی کی ہیں اس میں شارع فیصل کا شمار ہوتا ہے، ایم اے جناح روڈ کا شمار ہوتا ہے، اس کے علاوہ سینٹرل ہے، پھر ملیر ہے، پھر بہت ساری ایسی سڑکیں وہ بھی میئر کے پاس آتی تھی، یعنی کہ جو اس کی تعمیر و ترقی کا کام ہے، فلائی اوورس ہیں، انڈر پاس ہیں، جتنی بھی تعمیر و ترقی ہے اس کی یا تعمیراتی جو کام ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ میئر اس کی نگرانی اور میئر کے پاس ہوتا تھا، چونکہ میئر کے پاس اس کا فنڈ ہوتا تھا تو اس کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد آبادی شہید اسپتال دانتوں کا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چڑیا گھر جو ہے وہ چڑیا گھر ہے، سفاری پارک ہے، ایکویریم ہے، اس کے علاوہ چڑیا گھر کا شمار بھی، بھائی پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے، قدیم چڑیا گھر میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ بھی میئر کے پاس آتا تھا۔ اور ساتھ ہی جو ساحل سمندر میں آپ نے دیکھا اکثر ہاکس بے کے پاس اور جو کنارے ہیں یہاں پہ ہٹس بنے ہوئے، یہ ہٹس بھی میئر کے پاس جو ہے وہ آتے تھے، یعنی کہ میئر اس کا نگراں تھا، میئر کی ذمہ تھی یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ فائر بریگیڈ جو آتش زدگی کا علاقہ ہے، آتش زدگی کا جو محکمہ ہے، یعنی کہ جو آگ بجھاتا ہے، یہ بھی میئر کے پاس تھا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہوں گی جو آپ سن رہے ہیں کہ میئر کتنا، اب آپ کو اندازہ ہوگا میئر کتنا اختیار والا ہوگا کہ اس کے بعد تو ساری چیزیں، یعنی کہ میئر کے بعد پولیس بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ریونیو بھی ہے، اور اسپتال بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، فلائی اوور بھی ہیں۔ تو کیا کیا میئر کے پاس نہیں تھا پہلے، اور آج کیا کیا اس کے پاس نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا نہیں ہے اس کے پاس۔ اور فائر بریگیڈ کا جو محکمہ ہے وہ بھی اس کے پاس تھا۔ تو سوچیں کہ شہر کی جو پارکنگ تھی، شہر کی کار پارکنگ، شہر کی موٹر سائیکل پارکنگ، چارج پارکنگ، اور اس کے علاوہ یعنی کہ کتنے پیسے طے کر رہے ہیں لوگوں سے لینے کے لیے، تمام کے تمام جو ہے میئر کے پاس آتا تھا۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی تجاوزات کی آج بھرمار ہو چکی ہے شہر میں،
یہ بھی میئر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو صاف کرائے گا، یعنی کہ غیر قانونی تجاوزات نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آج تو غیر قانونی تجاوزات خود کھڑی کروا دیتے کہ کھڑی کرا دو، بس پیسے دیتے رہنا ہمیں، اور آپ کو جہاں لگانی روڈ کے بیچ میں لگائیں، روڈ کی طرف لگائیں، روڈ کی طرف لگائیں، لوگ بھاڑ میں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر پیسے دیں گے برابر تو آپ برابر لگائیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ سوچیں کہ کون سے اختیارات ہیں جو میئر کے پاس نہیں ہیں، یعنی کہ جو اختیارات میئر کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بات کریں گھر کے باہر اگر آپ کی کچرا پڑا ہوا ہے نا، تو جو کچرا ہے اس کا محکمہ بنا دیا گیا، ان کے سینٹ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اب آپ کے گھر کے باہر سے جو ہے کچرا اٹھائے گا۔ اسی طرح جو واٹر بورڈ ہے وہ میئر کے پاس نہیں ہے، وہ واٹر بورڈ کس کے پاس ہے؟ سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اسی طرح جو محکمہ تعلیم ہے وہ آپ کا اس کے پاس نہیں ہے، میئر کے پاس۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ میئر کے پاس نہیں ہے، اسی طرح پولیس میئر کے پاس نہیں ہے، اسی طرح آپ کی یہ کہہ لیں کہ جو ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں، یہ تمام کی تمام اب میئر کے پاس نہیں ہے۔ میئر کے پاس اگر صرف اب رہ گیا ہے تو صرف میئر ہے، یعنی کہ اب میئر لکھ لیں اردو میں یا انگریزی میں، بس یہ اس کے پاس ہے۔ ٹائٹل ہے لیکن اختیارات نہیں ہے اس کے پاس۔ ٹائٹل اس کو دے دیا گیا ہے، اختیارات اس سے لے لیے گئے ہیں، اور ایک ڈمی میئر جو ہے وہ اس شہر کا بنا دیا گیا ہے۔ اب جو نیا آنے والا میئر ہے، اور یہ سارا معاملہ ہوا کب؟ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد ہوا، اور پیپلز پارٹی نے تمام اختیارات لے کر صوبے کو دے دیے، اور میئر کو بالکل ایک ٹائٹل والا میئر بنا کر چھوڑ دیا۔ جس طرح سے وسیم اختر تھے، وہ ہمیشہ یہی روتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو سندھ حکومت فنڈ جاری نہیں کرتی، سندھ حکومت نے سارا تمام محکمے لے لیے۔ تو یہ وہ محکمے تھے جس کا رونا پیٹنا جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب جو نیا میئر آئے گا، جو کہ 7واں میئر ہوگا اس کراچی کا، اب وہ جو میئر بن کر آئے گا، اگر تو وہ کسی اور جماعت کا ہوگا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، تو اسے تمام یہی چیزیں بھگتنی پڑیں گی۔ اور اگر وہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر بن جائے تاکہ شہر میں ترقیاتی کام ہو جائے، لیکن اگر کوئی اور میئر آئے گا تو ترقیاتی کام آپ کے یہاں نہیں ہوں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر تو اس کے بعد اختیارات نہیں ہوئے، اگر اختیارات ہوں گے تو یقیناً وہ کام کرے گا۔